دوستو میرا چینل صحیح معلومات آپ تک دوستو آپ سب اس چینل کو سبسکرائب کریں پلیز، زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ دوستو یہ چینل آپ تک آپ کی تاریخ کو پہنچائے گا۔ تو دوستو میں 16واں پارٹ پھر سے اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ میرا پیچھا کرنے والے بنو خزرج کے آدمی نہیں بلکہ میرے اپنے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں راستے میں لڑنے کی بجائے ان کی نگاہوں سے بچ کر یہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ مسلسل بے آرامی کے بعد میری آخری امید آپ کی بستی تھی، لیکن یہاں تک پہنچنے سے قبل میرے لیے یہ اطمینان کرنا ضروری تھا کہ دشمن نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ سواروں کا پہلا گروہ میں نے یثرب سے فرار ہونے کے دوسرے روز دیکھا تھا۔ پھر میں راستہ چھوڑ کر 2 دن صحرا میں بھٹکتا رہا۔ تیسری شام بھوکا پیاسا بنو کلب کی ایک بستی کے قریب پہنچا تو ایک چرواہے کے زبانی معلوم ہوا کہ یثرب کے 15-20 سوار بستی کے رئیس کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ رات بھی صحرا میں گزاری اور اس کے بعد 3 دن اور ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ اس عرصہ میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ بنو کلب کے سواروں کا ایک گروہ بھی تلاش کر رہا ہے۔ ایک رات میں نے ایک بدو کے خیمے میں پناہ لی۔ اس نے میری خاصی خاطر تواضع کی، لیکن جب ہم کھانا کھا کر لیٹ گئے تو وہ دبے پاؤں خیمے سے باہر نکل گیا۔ میں ابھی نیم خوابی کی حالت میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے گھوڑے کی ہنہناہٹ سنائی دی۔ میں پریشان ہو کر باہر نکلا تو وہ میرے گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرے گھوڑے پر کوئی غیر سواری نہیں کر سکتا، اس لیے میں ایک طرف چھپ کر اطمینان سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ بدو مایوس ہو کر اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور ایک طرف نکل گیا۔ میں نے سوچا کہ وہ شاید مجھے تلاش کرنے والوں کے پاس جا رہا ہے۔ اس وقت میں چند گھنٹے کی نیند کے عوض اپنا گھوڑا اور سامان قربان کرنے کو تیار تھا، لیکن نیند کی حالت میں قتل ہونا مجھے پسند نہ تھا۔ چنانچہ میں اپنے گھوڑے پر زین ڈالی اور سوار ہو کر وہاں سے چل دیا۔ کوئی 5 کوس چلنے کے بعد میری ہمت جواب دے گئی اور میں گھوڑے کو کھلا چھوڑ کر ریت کے ایک ٹیلے پر لیٹ گیا۔ پچھلے پہر سردی سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے آگ جلانے کی ضرورت محسوس کی، لیکن ابھی میں کوئی خشک جھاڑی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ پھر چاند کی دھندلی روشنی میں ٹیلے سے کوئی 200 قدم دور مجھے چند سوار دکھائی دیے۔ ایک شتر سوار ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ وہ کون ہے۔ حیرانی کی بات صرف یہ تھی کہ اس نے مجھے نیند کی حالت میں قتل کیوں نہیں کر دیا تھا۔ اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ قتل نہ کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تمہیں پکڑوانے کے بعد اسے زیادہ انعام کی توقع تھی۔ میں تمہاری تمام سرگزشت سننا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ آؤ۔ عاصم اس کے ساتھ باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کشادہ صحن کے کونے میں ایک چھوٹے سے خیمے میں داخل ہوا۔ زید نے کہا، اب تم اطمینان سے سو جاؤ۔ میں تمہیں اس بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ اگر یثرب کی ساری آبادی اس طرف امنڈ آئے تو بھی میرا خاندان تمہاری حفاظت کرے گا۔ مجھے بنو کلب کے متعلق بھی یہ اطمینان ہے کہ وہ یثرب کے کسی خاندان کو خوش کرنے کے لیے ہماری دشمنی مول نہیں لیں گے۔ زید عاصم کو تسلی دینے کے بعد خیمے سے باہر نکل گیا اور عاصم کو بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ پچھلی پہر وہ بیدار ہوا۔ عاصم اس کے ساتھ باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کشادہ صحن کے کونے میں ایک چھوٹے سے خیمے میں داخل ہوا۔ زید نے کہا، اب تم اطمینان سے سو جاؤ۔ میں تمہیں اس بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ اگر یثرب کی ساری آبادی اس طرف امنڈ آئے تو بھی میرا خاندان تمہاری حفاظت کرے گا۔ مجھے بنو کلب کے متعلق بھی یہ اطمینان ہے کہ وہ یثرب کے کسی خاندان کو خوش کرنے کے لیے ہماری دشمنی مول نہیں لیں گے۔ زید عاصم کو تسلی دینے کے بعد خیمے سے باہر نکل گیا اور عاصم کو بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ پچھلے پہر وہ بیدار ہوا تو اس کا گلا پیاس سے خشک ہو رہا تھا اور جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں اسے خیمے کے دروازے کے قریب ایک مٹکا دکھائی دیا۔ اس نے اٹھ کر پانی کے 2 کٹوڑے پیے اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ جسم کے درد اور بخار کے باعث اسے نیند نہ آئی۔ طلوع سحر کے وقت وہ خیمے سے باہر نکلا اور کچھ دیر بستی سے باہر گھومنے کے بعد واپس آ کر پھر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ زید خیمے کے اندر داخل ہوا اور عاصم اٹھ کر بیٹھ گیا۔
زید نے کہا میرا خیال تھا کہ تم ابھی تک سو رہے ہوگے۔ عاصم نے جواب دیا میں کئی دن کے بعد آرام کی نیند سویا تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج مجھے اپنی تھکاوٹ کا احساس ہوا ہے۔ میرا سارا جسم درد کر رہا ہے اور شاید بخار بھی ہے۔ زید نے آگے بڑھ کر اس کی نبض دیکھی اور بولا میں شام کے وقت بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ تم بیمار ہو، لیکن 2-4 دن آرام کرنے کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ عاصم نے کہا میرا خیال تھا کہ میں رات آرام کرنے کے بعد سفر کے قابل ہو جاؤں گا اور آپ کو زیادہ تکلیف نہ دوں گا۔ زید نے جواب دیا عاصم میں تمہیں عمر بھر کے لیے پناہ دے چکا ہوں اور میرا سارا خاندان یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارے لیے یہ سودا مہنگا نہیں۔ میں بنو غطفان کے تمام روسا کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ تم ہمارے قبیلے میں داخل ہو چکے ہو اور میرے خاندان سے تمہارا رشتہ خون کا رشتہ ہے۔ ہمارے پاس اہل یثرب کی طرح سرز و شاداب چراگاہیں اور باغیں نہیں، لیکن ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ دوسرے قبائل کے کئی پناہ گزین ہمارے قبیلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ عاصم نے جواب دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن اس وقت میرا کوئی فیصلہ ایک ایسے انسان کا فیصلہ ہوگا جو اپنے حواس کھو چکا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے چند دن سوچنے کا موقع دیں؟ زید نے ندامت کے لہجے میں جواب دیا میں نے تمہیں کسی شرط کے بغیر پناہ دی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تندرست ہونے کے بعد جب تم اپنے مستقبل کے متعلق اطمینان کے ساتھ سوچو گے تو میری مخلصانہ دعوت رد نہیں کر سکو گے۔ 5ویں دن عاصم کا بخار اتر چکا تھا اور مزید چند دن آرام کرنے کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اس عرصہ میں اسے اپنا تعاقب کرنے والوں کے متعلق یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بنو کلب کا علاقہ چھاننے کے بعد بنو غطفان کے بعض روسا کے پاس بھی پہنچے تھے، لیکن زید کے اثر و رسوخ کے باعث قبیلہ کا کوئی بااثر آدمی ان کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ ایک دن زید کو یہ اطلاع ملی کہ 5 سوار اس بستی کا رخ کر رہے ہیں۔ اس نے 20 جوان ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دیے۔ زید کے آدمیوں نے بستی سے 2 کوس کے فاصلے پر حملہ کیا اور ان کے گھوڑے اور اسلحہ چھین کر انہیں واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد کسی اور گروہ کو زید کی بستی کا رخ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ 3 ہفتے کے بعد ایک دن زید کی چھوٹی بہن کی شادی کے موقع پر قبیلے کا بڑا سردار اور دوسرے روسا اس کے گھر جمع ہوئے تو اس نے عاصم کو ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا بھائیوں اور بزرگوں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ قبیلہ اوس کے ایک معزز نوجوان نے پناہ لینے کے لیے میرا گھر منتخب کیا ہے اور میری وجہ سے بنو غطفان کے اسلحہ خانے میں قیمتی تلوار کا اضافہ ہو رہا ہے۔ میں اسے اپنے قبیلے میں داخل کرنے کے لیے آپ کی اجازت چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ خوشی سے مجھے اس بات کی اجازت دیں گے۔ عاصم کے دل میں ابھی تک یہ شبہ ہے کہ ہم شاید اسے پناہ دے کر بنو اوس کی دشمنی مول لینے کی جرأت نہ کر سکیں، اور اسے مطمئن کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ سب باری باری میری اس اعلان کی تائید کریں کہ آج سے عاصم کے دوست ہمارے دوست اور اس کے دشمن ہمارے دشمن ہوں گے۔ قبیلے کے بڑے سردار نے کہا میں پورے قبیلے کی طرف سے تمہارے اعلان کی تائید کرتا ہوں، اور اگر یہ نوجوان ہمارے دوستوں کی خاطر جان دینے کی ہمت اور ہمارے دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا حوصلہ رکھتا ہے تو میں تمہیں مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں۔ زید نے فخر سے اپنا سر اونچا کرتے ہوئے کہا عاصم آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ پھر عاصم سے مخاطب ہو کر بولا کیوں عاصم، تم مجھے شرمسار تو نہیں کرو گے؟ لیکن عاصم نے جواب دینے کی بجائے سر جھکا لیا۔ زید نے قدر توقف کے بعد کہا عاصم میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، اب یہ حضرات تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد بنو غطفان کے دوستوں کے سوا تمہارا کوئی دوست نہ ہوگا۔ تم خاموش کیوں ہو؟ حاضرین کی نگاہیں عاصم کے چہرے پہ مرکوز ہو کر رہ گئی۔ اس نے گردن اٹھائی اور مغموم لہجے میں کہا میں آپ کا احسان مند ہوں، اور احسان مندی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ سے کوئی ایسا وعدہ نہ کروں جسے نبھانا میری ہمت سے بعید ہو۔ یثرب میں اپنے متعلق یہ تاثر چھوڑ کر آیا ہوں کہ قدرت نے مجھے دوست اور دشمن کے درمیان امتیاز کرنے والی نگاہ سے محروم کر دیا ہے۔ وہاں میں نے جن لوگوں کی حمایت میں تلوار اٹھائی تھی وہ میرے دوست نہ تھے، بلکہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس نے میرے باپ، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں کو قتل کیا تھا، اور میں نے جن جوانوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا وہ میرے دشمن نہ تھے بلکہ میرے اپنے تھے۔
خاندان کے آدمی تھے۔ کل تک میں ایک خاندان اور ایک قبیلے کا فرد تھا اور میری دنیا دوستوں اور دشمنوں سے آباد تھی، لیکن آج میری دنیا دوستی اور دشمنی کے جذبات سے خالی ہے۔ میں اپنے اسلاف کے راستے سے بھٹک کر ایک ایسے صحرا کی طرف نکل گیا تھا جہاں میرے لیے ویرانوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اپنی بے بسی اور مایوسی کے باوجود صرف ایک گمنامی زندگی کی خواہش مجھے زید کے دروازے تک لے آئی تھی، ورنہ میں اس عزت افزائی کا مستحق نہ تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ایک ایسے محسن کو مایوس کر رہا ہوں جس نے مجھے زندہ رہنے کے لیے سہارا دیا، لیکن اب میں یہ عہد کر چکا ہوں کہ زندگی بھر کسی انسان پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ عرب میں اس قسم کا اعلان کرنے والے کو پاگل سمجھا جائے گا، لیکن جس شخص نے اپنے خرمن کو اپنے ہاتھ سے آگ لگائی ہو وہ ایک پاگل کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس بات پر تعجب کریں گے کہ میں اپنے کیے پر پشیمان نہیں ہوں، بلکہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں دوبارہ ایسے حالات پیش آئے تو بھی میرا طرز عمل وہی ہوگا جس کے نتیجے میں میری دنیا دوستی اور دشمنی کے متعلق اپنے خاندان اور قبیلہ کے درینہ تصورات سے خالی ہو چکی ہے۔ عاصم یہاں پہنچ کر رک گیا، پھر اس نے اپنی تلوار کا تسمہ کھولا اور اسے زید کو پیش کرتے ہوئے کہا، انسانی خون کے لیے میری پیاس بجھ چکی ہے، مجھے اب اس تلوار کی ضرورت نہیں، لیجئے، اور اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو اس محفل میں شرمسار کیا ہے تو میری گردن حاضر ہے۔ زید نے عاصم کے ہاتھ سے تلوار لے لیا اور غصے سے کانپ رہا تھا۔ عاصم دو زانوں ہو کر گردن جھکا دی۔ زید نے تلوار کے دستے پر ہاتھ ڈالا، لیکن نیام سے آدھی تلوار کھینچنے کے بعد اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے بے بسی کی حالت میں قبیلے کے معمر سرداروں کی طرف دیکھا اور کہا، میں اس پاگل کو پناہ دے چکا ہوں۔ ایک اور آدمی بولا، لیکن ابھی تم یہ کہہ رہے تھے کہ اسے اپنے گھر میں پناہ دینا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ دوسرے نے کہا، زید اسے پاگل کہہ کر اپنی عفت مٹا سکتا ہے، لیکن اس نے ہماری دوستی کا ہاتھ جھٹک کر پورے قبیلے کی توہین کی ہے۔ اس کی کم از کم سزا یہی ہے کہ اسے بنو اوس کے پاس واپس بھیج دیا جائے۔ بوڑھے سردار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں، اگر زید ایک پاگل آدمی کو پناہ دے چکا ہے تو ہم اس کے ساتھ بدعہدی نہیں کر سکتے۔ ہماری حدود میں اس کا بال بیکا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہماری حدود سے باہر؟ ایک نوجوان نے پوچھا۔ سردار نے جواب دیا، حدود سے باہر زید کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ زید نے عاصم کو اس کی تلوار واپس دیتے ہوئے کہا، یہ لوگ مجھے ایک بزدل آدمی کی تلوار کی ضرورت نہیں۔ عاصم نے پہلی بار اپنی مردہ رگوں میں خون کی حرارت محسوس کی، لیکن یہ کیفیت ایک ثانیے سے زیادہ نہ رہی۔ اس نے اپنی تلوار لے کر نیام سے نکالی، اس کی نوک زمین پر رکھ کر درمیانی حصہ پر پاؤں کا دباؤ ڈالا اور دیکھتے دیکھتے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد دستے والا حصہ ایک طرف پھینک کر مڑا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا استبل کی طرف چل دیا۔ حاضرین کچھ دیر دم بخود ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر قبیلے کے بڑے سردار نے کہا، یہ دیوانہ کوئی بہت بڑا صدمہ اٹھا چکا ہے، اسے جانے دو اور بنو اوس کو یہ پیغام بھیج دو کہ تمہارا مجرم ہماری پناہ سے نکل چکا ہے۔ زید نے کہا، اگر یہ بذات خود یثرب کی طرف نہ چلا گیا تو بنو اوس اسے نہیں پکڑ سکیں گے۔ دولہا کا باپ جو اب تک خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، زید سے مخاطب ہو کر بولا، زید یہ خوشی کا دن ہے، ہمیں ایک دیوانے کو معاف کر دینا چاہیے۔ میں قبیلے کے تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کا پیچھا نہ کریں۔ ایک نوجوان نے احتجاج کیا، لیکن ہمارے لیے یہ پابندی صرف اپنے علاقے کی حدود تک رہنی چاہیے۔ اس کا گھوڑا بہت قیمتی ہے اور اس کی جیب بھی خالی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو اس کا سارا سامان راستے میں کسی اور کے کام آئے گا۔ بوڑھے سردار نے کہا، اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ وہ دیوانہ ہے، اور ایک دیوانے کو لوٹ لینا میرے قبیلے کے کسی آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ یہ کام ہمیں ان حقیر لوگوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے جو صرف مردوں کا لباس اتارنا جانتے ہیں۔ باہر عاصم کے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زید کا نوکر آیا اور اس نے کہا، وہ پاگل اپنا ترکش اور کمان بھی وہیں پھینک گیا ہے۔ موسم سرما کی ایک رات آسمان پر تاریک بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ایک سوار فرمس کی سرائے کے قریب گھوڑے سے اترا اور اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ چند ثانیے کوئی جواب نہ آیا، پھر صحن میں قدموں کی آہٹ سنائی دی اور کسی نے دروازے کے قریب پہنچ کر سوال کیا، آپ یروشلم سے آئے ہیں؟ ہاں، اجنبی نے جواب دیا۔
پوچھنے والے نے دروازہ کھول دیا اور اجنبی اپنے گھوڑے سمیت اندر داخل ہوا۔ سرائے کے ملازم نے پوچھا، آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ اجنبی نے جواب دیا، میرا کوئی ساتھی نہیں، میں یہ رات یروشلم میں گزارنا چاہتا تھا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ ان دنوں شام ہوتے ہی شہر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو کسی رومی افسر نے یہاں نہیں بھیجا؟ نہیں، ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ ملازم یہ کہہ کر بھاگ گیا اور اجنبی آگے بڑھ کر چھپڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فرمس، جس کے ہاتھ میں مشل تھی، اپنے 2 نوکروں کے ساتھ برآمدے میں نمودار ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر اجنبی سے پوچھا، تم یروشلم کی طرف سے آئے ہو؟ ہاں، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو بے وقت تکلیف دے رہا ہوں، لیکن شہر کے دروازے بند تھے۔ تمہیں راستے میں کوئی اور مسافر تو نہیں ملا؟ نہیں، یروشلم سے آگے یہاں تک تمام راستہ سنسان تھا۔ فرمس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ سرائے مسافروں سے بھری ہوئی ہے اور میں تمہارے لیے کوئی تسلی بخش انتظام نہیں کر سکتا۔ آج بارش کی وجہ سے غزہ کا ایک قافلہ یہاں رک گیا تھا۔ اجنبی نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اس بارش میں سڑک پر آرام کرنے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں پہلے بھی یہاں ٹھہر چکا ہوں۔ اگر آپ کے پاس سرائے کے اندر کوئی جگہ نہیں تو میں استبل میں رات گزار سکتا ہوں۔ اگر کھانا نہ ہو تو بھوکا بھی رہ سکتا ہوں، لیکن میرے گھوڑے کے لیے آپ کو جو کے ایک توبڑے اور گھاس کے ایک گٹھے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ سرائے کے مالک نے آگے بڑھ کر مشل اونچی کی اور غور سے اجنبی کی طرف دیکھ کر چلایا، عاصم بھائی، مجھے معاف کرنا، اس وقت میرا خیال کہیں اور تھا۔ تمہارے لیے میں تمام سرائے خالی کرا سکتا ہوں۔ پھر وہ نوکروں کی طرف متوجہ ہوا، بے وقوف، کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ گھوڑا استبل میں لے جاؤ اور ان کا کھانا اوپر کے کمرے میں پہنچا دو۔ عاصم نے کہا، نہیں، اس وقت میں کھانا نہیں کھاؤں گا، صبح دیکھا جائے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو بے وقت تکلیف دی ہے۔ فرمس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آؤ، تم نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، میں کسی کا منتظر تھا اور ان کے لیے میں نے کھانا بھی تیار کروا رکھا تھا۔ اب وہ نہیں آئے تو خدا نے تمہیں بھیج دیا ہے۔ عاصم فرمس کے ساتھ چل دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بالائی منزل کے اس کشادہ کمرے میں داخل ہوئے جہاں عاصم نے چند ماہ قبل ایک رات قیام کیا تھا، لیکن اب یہ کمرہ پہلے کی طرح آراستہ نہ تھا۔ خوشنما قالین اور پردے غائب تھے، 2 پلنگ پر صاف ستھرے بستر لگے ہوئے تھے اور ان کے درمیان ایک چھوٹی سی میز اور 4 کرسیاں پڑی تھیں۔ سامنے انگیٹھی میں آگ سلگ رہی تھی اور دائیں بائیں 2 طاقوں میں چراغ روشن تھے۔ فرمس نے کہا، آج سردی بہت زیادہ ہے اور میں نے آگ یہاں اس لیے جلوائی ہے کہ یروشلم سے آنے والے مہمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب مجھے یہ توقع نہیں کہ وہ اس موسم میں سفر کریں گے، لیکن اگر وہ آ گئے تو مجھے تمہارے لیے دوسرا انتظام کرنا پڑے گا۔ میرا رہنے کا مکان خالی پڑا تھا، لیکن شام کے وقت ایک قافلہ پہنچ گیا اور میں نے 2 کمرے بارش میں ٹھٹھرے ہوئے مسافروں کے حوالے کر دیے۔ اب میرے پاس چھوٹی سی کوٹھری ہے، اگر کوئی آ گیا تو میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ عاصم نے کہا، آپ کو میرے متعلق اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں زمین پر سونے کا عادی ہوں، آج مجھے صرف بارش سے بچنے کے لیے چھت کی ضرورت ہے۔ فرمس نے جواب دیا، لیکن پچھلے پہر خراٹے سن کر تم یہ محسوس کرو گے کہ چھت گر رہی ہے۔ انتونیا کہا کرتی تھی کہ میرے خراٹوں سے 5 آوازیں نکلتی ہیں۔ عاصم نے پوچھا، اب وہ یہاں نہیں، وہ پچھلے ہفتے اپنی ماں کے ساتھ اسکندریہ چلی گئی، اور اگر دمشق کی طرف ایرانیوں کی پیش قدمی رک گئی تو وہ واپس آ جائیں گی، ورنہ شاید مجھے بھی یہاں سے بھاگنا پڑے۔ عاصم نے کہا، میں نے راستے میں اس قسم کی افواہیں سنی تھی کہ ایرانیوں کی پیش قدمی کے باعث یروشلم اور شام کے دوسرے شہروں کے لوگ اسکندریہ اور قسطنطنیہ کا رخ کر رہے ہیں۔ فرمس نے جواب دیا، یہ افواہیں نہیں، انطاکیہ پر ایرانیوں کے قبضے کے بعد رومی امراء نے اپنے بال بچوں کو شام کے دوسرے شہروں سے نکالنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جب ایرانیوں نے مزید پیش قدمی کی تو شام کے خوشحال لوگ بھی اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور اب تو یہ حال ہے کہ عوام کے قافلے کو بھی اسکندریہ اور مصر کے دوسرے شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ عاصم نے پوچھا، آپ جن مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے وہ کون ہیں؟ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ 2 انتہائی معزز خواتین کو دمشق پہنچنے کے لیے میری مدد کی ضرورت ہے۔ تم پیتیوس کو جانتے ہو، پچھلی مرتبہ میری سرائے میں اس سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی، اس نے مجھے یہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ رات کے وقت یہاں قیام کریں گی، پھر مجھے ان کو دمشق تک پہنچانے کا بندوبست کرنا ہوگا۔
اگر رات کے وقت کسی نے ان کا پیچھا کیا تو مجھے اطلاع مل جائے گی، پھر میرا یہ کام ہوگا کہ 1-2 دن انہیں یہاں چھپائے رکھوں۔ یہ خواتین کون ہیں؟ یہ بات میرے لیے معمہ ہے، لیکن پیتھیوس ایک ایسا دوست ہے جس کی خاطر میں بڑے سے بڑا خطرہ مول لے سکتا ہوں۔ اب مجھے کچھ دیر ان کا انتظار کرتا ہوں۔ نوکر تمہارے لیے کھانا اور کپڑے کا جوڑا لے آئے گا۔ میرا لباس تمہارے جسم پر عجیب معلوم ہوگا، لیکن تمہارے لیے بھیگے ہوئے کپڑے تبدیل کرنا ضروری ہے۔ فرمس یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔